دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم انجانے میں بہت ساری چیزیں ایسی کر جاتے ہیں، بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی اور ہم بہت بڑے گناہ گار بن جاتے ہیں، ہم بہت بڑا گناہ کر جاتے ہیں۔ اس لیے تو تمام مسلمان مرد و عورت پر فرض کیا گیا کہ وہ دین کا علم حاصل کریں تاکہ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ اب نماز سب پر فرض ہے نا، جو ایمان والے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ جو عالم ہے اس پر فرض ہے، تو پڑھنی تو اس کو بھی ہے جو غیر عالم ہے۔ اب جب وہ دین کا علم رکھتا ہی نہیں ہوگا تو وہ غلطیاں کرے گا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کیوں ہے؟ یہی ریزن ہے کہ جتنے ایمان والے ہیں نماز سب پر لازم ہے، سب پر فرض ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مسائل کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، تسبیح کیسے پڑھنی ہے، دعا کیسے کرنی ہے، قرات کیسے کرنی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو آتی نہیں ہوں گی، آپ اگر ان میں کمزور ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ازدواجی زندگی کا معاملہ ہے، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ اب اگر دین کا علم نہیں تو اسے پتہ ہی نہیں، نہ میاں کو پتہ نہ بیوی کو پتہ کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حق ہے، کیا حقوق ہیں، یا کن چیزوں سے ہمارا نکاح ٹوٹ جائے گا، کن چیزوں سے باقی رہے گا، یا کن باتوں سے ہم دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ جب دین کا علم ہی نہیں ہوگا تو پتہ کیسے لگے گا؟ اس لیے تو ہر مسلمان پر مرد ہو یا عورت علم دین سیکھنا فرض ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہوئے ہوتے ہیں، بحث ہو رہی ہوتی ہے، یا کسی بات کو لے کے جھگڑا ہوتا ہے، یا کسی اور وجہ سے بھی، کسی اور طریقے سے بھی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا ہے تو میری ماں کی طرح ہے، بالکل میری ماں بن رہی ہے، تو بالکل میری ماں کی طرح ہے۔ یا بسا اوقات یہ بھی کہہ جاتے ہیں تیرا چہرہ، تیرا سر میری ماں کی طرح ہے، تیری گردن میری ماں کی طرح ہے۔ اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنی پھوپھی یا اپنی خالہ کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہہ جاتے ہیں نا کہ تو میری خالہ کی طرح ہے، تو میری پھوپھی کی طرح ہے، تو میری بھانجی کی طرح ہے، تو میری ماں کی طرح ہے۔ تو جو عورتیں حرام ہیں مرد پر، یعنی ماں، بہن، بیٹیاں، خالہ، بھانجی، بھتیجی، یہ سب محرم ہے نا، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا نا۔ تو اگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اپنی بیوی کو تشبیہ دی تو پھر وہ عورت اس کے مرد پر، اس کے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کبھی کبھی باتوں ہی باتوں میں کہہ جاتے ہیں شوہر اپنی بیوی سے تو بالکل میری ماں کی طرح بن گئی ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، ہمیشہ مجھے ٹارچر کرتی ہے، کھانے کو لے کر، کپڑوں کو لے کر، یا دنیا بھر کی چیزوں کو لے کر، یا رنگ و روپ کی وجہ سے، فیس کٹ کی وجہ سے اگر آپ نے تشبیہ دی کہ تم میری ماں کی طرح ہے، یا میری خالہ کی طرح ہے، یا میری بھانجی کی طرح ہے، یا میری پھوپھی کی طرح ہے، یا میری بیٹی کی طرح ہے، یا میری بھتیجی کی طرح ہے، اگر یہ کہا تو پھر عورت اس کے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو زہار کو سمجھتا ہی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زہار کے بارے میں جانکاری لینا ضروری ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عورتیں ان پر حرام ہو گئیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح سے پکارے، اس طرح سے کہے کہ تو میری خالہ کی طرح ہے، تو میری بھانجی کی طرح ہے، یا تو میری پھوپھی کی طرح ہے، یا میری والدہ کی طرح ہے، تو پھر اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے پھر سے حلال ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت اور اس کا شوہر دونوں آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ایک خاتون نے کہا کہ یہ میرا شوہر ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اچھا چل رہا تھا، لیکن اب اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ تو یا رسول اللہ ہمارا فیصلہ فرمائیے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4۔ اس میں زہار کے تعلق سے پورا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔
وہ جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں، اور وہ بے شک بری اور نری جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی آپ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح نہیں کہہ سکتے، یا کسی دیگر محرم کی طرح نہیں کہہ سکتے، اپنی خالہ، بھانجی، بہن، بیٹی کی طرح نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ ایسا کہو گے تو آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے، تو ان پر لازم ہے کہ ایک غلام آزاد کریں قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اب اگر وہ چاہتا ہے شخص جس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح یا اپنی بہن کی طرح یا اپنی پھوپھی کی طرح یا اپنی بیٹی کی طرح یا اپنی بھانجی یا بھتیجی کی طرح کہا ہے، اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، وہ چاہتا ہے کہ پھر سے حلال ہو جائے، تو اس کے لیے لازم ہے، قرآن کے اندر موجود ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے اگر وہ اپنی بیوی کو پھر سے اپنے لیے حلال چاہتا ہے۔ یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اب اگر غلام نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے کے دور میں تو غلام ہوا کرتے تھے، اب اگر اس دور میں کوئی ایسی بات اپنی بیوی کو کہہ جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ غلام کا دور تو ہے نہیں، تو پھر اس کی بیوی اس کے لیے حلال کیسے ہوگی؟ تو اس سے اگلی آیت دیکھتے ہیں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب اگر اس دور میں جیسے غلام نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر جسے غلام نہ ملے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جس سے روزے بھی نہ ہوں، یعنی وہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، یا بہت زیادہ سخت بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اتنا بیمار ہے، اتنا ضعیف ہے، اتنا کمزور ہے کہ لگاتار وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھرنا یہ اس کے لیے ہے۔ یعنی اگر روزہ رکھنے کی حالت میں کوئی نہیں ہے، اس کی کنڈیشن نہیں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے یا سخت بیمار ہے، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کتنے وقت؟ 2 وقت کھانا۔ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آپ نے اور ہم نے سمجھا، دیکھیں ذرا کتنی احتیاط ہے قرآن کے اندر، وضاحت کے ساتھ زہار کے بارے میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ اگر کوئی ایسی غلطی کر جائے اپنی بیوی کو اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، یا اپنی خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی سے اگر تشبیہ دے دے تو پھر اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، پھر سے اس کی بیوی حلال ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے، غلام نہیں مل رہا تو 60 روزے کنٹینیو رکھے لگاتار۔ یعنی کہ اگر اس نے 30 روزے لگاتار رکھے اور اس کے بعد ایک چھوڑ دیا تو وہ 30 کے 30 ختم ہو گئے، پھر شروع سے رکھے گا۔ 60 کے 60 روزے رکھنا ضروری ہے۔ اور اس میں یہ بھی خیال کیا جائے کہ رمضان کا مہینہ اس میں شامل نہیں ہے، اور وہ ایام بھی شامل نہیں ہے کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جیسے عیدین، عید کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یا تو غلام آزاد کرے، غلام نہیں تو 60 روزے رکھے لگاتار۔ اور اگر 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، سخت، یا بوڑھا ہے، ضعیف ہے، عمر اتنی ہو گئی، یا طاقت نہیں ہے، بیماری سخت ہے، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت۔ یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اس کی بیوی تب حلال ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ جو چلن ہماری سماج میں، ہمارے معاشرے میں آیا ہے نا، کہ گھر میں 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، ہم ان میں سے کسی 1-2 کو نکالتے ہیں اور مدرسے بھیجتے ہیں، باقی سارے 6-7 جتنے بھی ہیں، 5 ہیں جتنے بھی ہیں، ہم ان کو سب کو مدرسے نہیں بھیجتے، اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں۔ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جو اسکول چلا گیا اسے دین سے کوئی مطلب نہیں، اور جو مدرسے چلا گیا اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ ایسا نہیں کرو مسلمانوں، بلکہ اگر آپ کے 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، تو شروع سے ہی ان کو آپ اسلامی تعلیم دلائیں، اسلامی تعلیم حاصل کرائیں، ساتھ میں آپ دنیاوی تعلیم بھی
جاری رکھیں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ اگرچہ آپ کو کسی ایک یا دو کو عالم بنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سب پر لازم ہے، سب پر فرض ہے، تو وہ جو 8 یا 6 بچے ہیں یا 7 بچے، سب کو پہلے مدرسے میں ضرور پڑھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ، اتنا علم ضرور حاصل کراؤ جس سے وہ اپنی ضرورت کے مسائل نکال سکیں، اس طرح کی غلطیاں نہ کر سکیں، اس طرح کی چیزوں سے بچ سکیں، اپنی نماز کو درست طریقے سے پڑھ سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں جتنے بھی بچے ہیں، پہلے ہم ارادہ کریں گے کہ سب کو ہمیں بیسک تعلیم دینی ہے اور دین کا علم سب کو سکھانا ہے، قرآن بھی پڑھنا سب کو سکھانا ہے، دین کا علم بھی سب کو سکھانا ہے، اتنا کہ جس سے وہ اپنی ضرورت کے مسائل نکال سکیں۔ اس کے بعد ہم انہیں کالجز میں بھی پڑھائیں گے، یونیورسٹیز میں پڑھائیں گے، بیرسٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، آئی ایس بنائیے، آئی پی ایس بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کوئی نہیں روکتا، لیکن فرسٹ پرائرٹی دین کی تعلیم کو دیجیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یاد رہے، پتہ بھی نہیں لگے گا کب نکاح ٹوٹ گیا، کون سا بچہ حرام کا ہو گیا، کب جو ہے بیوی حرام ہو گئی، کب کون سا گناہ کر دیا، پتہ ہی نہیں لگے گا، خبر ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ گناہ میدان محشر میں جب سامنے آئیں گے نا تو بہت پچھتاوا ہوگا۔ کوئی یہ کہہ کے نہیں بچ سکتا میدان محشر میں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں علم نہیں تھا کہ ہماری بیوی ہم پر حرام ہو گئی۔ تو ایک تو یہ گناہ ہے کہ آپ نے جانا کیوں نہیں، علم دین سیکھا کیوں نہیں، اس کی الگ سے سزا، چونکہ اس لیے تو فرض کیا گیا نا سب پر، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے نا۔ تو آپ نے ایک تو اس فرض کو ترک کیا ہے، اس کی سزا الگ سے، اور پھر آپ نے ایک گناہ کو انجام دیا ہے، حرام کام کیا ہے، اس کا عذاب الگ سے بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا الگ سے ہوگی۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن کے نکاح ہو چکے ہیں، انہیں بڑی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، بڑے احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ آج کل تو یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے، بات میں کہتے ہیں کہ تو میری ماں بن رہی ہے۔ آج کل یہ چیز تو بڑی عام ہو گئی ہے، میاں بیوی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں چپ ہو جا میری ماں، بس کر دے میری ماں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تو میری دادی ہے، تو میری ماں ہے، تو میری نانی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو بالکل میری ماں کی طرح ہے، اس طرح کے جملے بولتے ہیں لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو، اپنی نانی یا اپنی دادی یا اپنی ماں یا اپنی بھتیجی یا اپنی بھانجی یا اپنی بہن یا اپنی پھوپھی یا خالہ سے تشبیہ دے دی، اب ان کی بیوی ان پر حرام ہو چکی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ عمر کا جو بھی حصہ گزار رہے ہوں، آپ کی عمر جو بھی ہو، دین کا علم حاصل کرو۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں جو مسلمان نہیں جانتے اکثر و بیشتر، اور وہ گناہ کر رہے ہیں رات دن۔ اگر آپ اپنے بچپن میں یا جوانی کے ایام میں نہیں پڑھ سکے، اگر سانسیں چل رہی ہیں تو اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے ائمہ حضرات سے یا علماء اکرام سے یا کسی بھی مدرسے میں جا کر یا کسی بھی عالم کی صحبت کا فائدہ اٹھا کر آپ علم دین حاصل کریں، تاکہ آپ اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی انگلیوں کا پیڑ لگنا زمین پر ضروری ہے، واجب ہے، کتنی نہیں لگی تو نماز نہیں، کتنی دیر سجدے میں ٹھہرنا چاہیے، قاعدہ کیسے ہوگا، رکوع کیسے ہوگا، رکوع کی پوزیشن کیا ہے، قیام کی پوزیشن کیا ہے، کس طرح سے قیام کرنا چاہیے، کس طرح سے تسبیح پڑھنا چاہیے، کس طرح سے تکبیرات انتقال پڑھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں جانیں گے آپ تو آپ کی نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے بڑا زور دیا گیا ہے اسلام میں دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو تمام گناہوں سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔